دافنے اپنی جان بچانے کے لیے ایک جنگل میں بھاگ رہی ہوتی ہے۔ حلیمہ، اسپورچا اور فاطمہ خاتون اس کے پیچھے ہوتی ہیں۔ دافنے اپنی جان بچانے کے لیے ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ تبھی حلیمہ نشانات تلاش کرتے ہوئے وہاں آتی ہے اور دافنے کو دیکھ لیتی ہے، مگر اس سے پہلے کہ حلیمہ کچھ کر پاتی، دافنے خنجر سے اس پر وار کرتی ہے اور لات مار کر اسے نیچے گرا دیتی ہے، اور پھر اپنا خنجر نکال کر حلیمہ سے کہتی ہے، میں تمہارا یہ خوبصورت چہرہ بگاڑ دوں گی۔ اور حلیمہ پر وار کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تبھی اسپورچا اپنا خنجر دافنے کی طرف پھینکتی ہے، جو دافنے کے سینے میں جا کر لگتا ہے اور دافنے زمین پر گر جاتی ہے۔ فاطمہ خاتون حلیمہ کو اٹھاتی ہے، پھر وہ تینوں دافنے کی طرف بڑھتی ہیں۔ دافنے رینگتی ہوئی ایک درخت کے ساتھ جا کر بیٹھتی ہے اور مرتے وقت بھی اسپورچا سے کہتی ہے، میں نے اپنی بہن سے تمہارے خلاف ایسی باتیں کہی ہیں کہ وہ ہمیشہ تم پر غصہ رہے گی اور تم ہمیشہ خود کو ایک دوسری عورت سمجھو گی۔ تبھی اسپورچا غصہ ہو کر دافنے کی جانب بڑھتی ہے، مگر فاطمہ اسے روک لیتی ہے۔ پھر دافنے فاطمہ سے کہتی ہے، فاطمہ، تمہیں تو میں نے شادی کے دن پورے خاندان کے سامنے رسوا کر دیا ہے، تمہیں اب دوبارہ شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ تبھی حلیمہ کہتی ہے، بکواس بند کرو دافنے۔ پھر دافنے حلیمہ سے کہتی ہے، تمہارا غصہ بہت ہے حلیمہ، مگر تم میں عقل نہیں، تمہاری شادی درسن سے کبھی نہیں ہوگی، تم ایک سردار کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہو، درسن کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ اور یہ سب باتیں کہہ کر دافنے مر جاتی ہے، اور یہاں پر دافنے کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے سین میں یگت کو دکھایا جاتا ہے، جو جنگل میں بھاگ رہا ہے اور جس کے پیچھے اپنی تلوار اٹھائے ایورانوس بے ہے، مگر تبھی یگت کے سامنے اورہان بے آ جاتے ہیں۔ پھر ایک طرف سے اسپورچا، حلیمہ اور فاطمہ خاتون بھی نکل آتی ہیں۔ اب یگت کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے اور یگت کے پاس بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا۔ پھر اورہان بے کا ایک سپاہی یگت سے کہتا ہے کہ اپنی تلوار زمین پر گراؤ۔ یگت اپنی تلوار زمین پر گرا دیتا ہے۔ پھر فاطمہ خاتون یگت سے کہتی ہے، جس دافنے کے ساتھ مل کر تم نے برائیاں کی یگت، وہ دافنے مر چکی ہے، تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں بچا۔ پھر ایک سپاہی آ کر یگت کی تلوار اٹھا لیتا ہے۔ پھر فاطمہ ایورانوس بے کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، تم نے بہت پاپڑ بیلے اور اپنی شیطانیت دکھائی، مگر پھر بھی تم ہمیں الگ کرنے میں ناکام رہے، تم ہار گئے ہو یگت، اپنی ہار تسلیم کرو۔ پھر ایورانوس کہتا ہے، اب تم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکو گے، غافل نہیں دے سکے گا۔ ہاں۔ پھر اورہان بے کہتے ہیں، تم اور تمہارے والد لالچ کا شکار بن گئے، تم نے سوچا کہ ہم اورہان کو ماریں گے اور بورسا کے مالک بن جائیں گے، کیا واقعی؟ پھر اورہان بے ایک زوردار تھپڑ مار کر یگت کو زمین پر گرا دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، لیکن ایک بات اور بھی ہے جو تم بھول گئے، کہ برائی کو ہمیشہ شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ پھر یگت کہتا ہے، اپنی لالچ اور تکبر کی وجہ سے کسی کو خاطر میں نہ لانے والے بھی تم ہو، تم اپنے علاوہ اور کسی کا نہیں سوچتے۔ پھر اورہان بے کہتے ہیں، میں تمہاری جان لے لیتا، لیکن ہم اپنی تلوار کو گندا نہیں کرنے والے۔ تمہاری جان بے قیمت ہے، لیکن تمہارا خون آل سلجوق کا خون ہے، اس کے مطابق تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ اور پھر اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، اسے لے چلو۔ اورہان بے جانے ہی لگتے ہیں کہ یگت اپنا خنجر نکال کر اورہان بے پر وار کرنے کے لیے ان کے پیچھے جاتا ہے۔ اورہان بے یگت کا ہاتھ جس میں خنجر ہوتا ہے یگت کی طرف ہی موڑ دیتے ہیں۔ اس طرح یہ خنجر یگت کو لگ جاتا ہے اور یہیں پر یگت کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر یگت کی لاش کو شاہین شاہ کے سپاہی اس نیک میں شاہین شاہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، جسے دیکھ کر شاہین شاہ رونے لگتا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے یگت کو قبر میں دفن کرتا ہے۔ اس کے بعد شاہین شاہ غصے سے آگ بگولا مگر غم سے لبریز ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کے اورہان سے بدلہ لینے جاتا ہے۔ اورہان بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تبھی وہاں شاہین شاہ آتا ہے اور کہتا ہے، تم سب آج یہاں حساب دو گے۔ ایورانوس حیرانگی سے پوچھتا ہے، کیا یہ یہاں اکیلا آیا ہے؟ اورہان بے کہتے ہیں،
ہم بھی تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے شاہین شاہ، مگر اتنے جلدی توقع نہیں تھی۔ پھر شاہین شاہ پاگلوں کی طرح ارد گرد دیکھتا ہے اور بار بار کہتا ہے نہیں ہوا، پھر سے نہیں ہوا۔ اورحان بے اور ان کے سپاہی حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر شاہین شاہ کو اپنے پاگل پن میں یگت نظر آتا ہے۔ شاہین شاہ یگت کو دیکھ کر کہتا ہے میرے بیٹے، مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ شاہین شاہ کی یہ حالت دیکھ کر کارا ہلیل اورحان بے سے کہتا ہے شاہین شاہ کی یہ حالت معمول کے مطابق نہیں ہے میرے سلطان۔ یگت شاہین شاہ سے کہتا ہے سب ختم ہو چکا ہے بابا، اب اس راستے سے واپس آ جاؤ۔ شاہین شاہ کہتا ہے نہیں، ختم نہیں ہوا، جب تک ہم اپنا حق نہیں لے لیتے یہ ختم نہیں ہوگا۔ یگت غائب ہو جاتا ہے اور شاہین شاہ کہتا ہے بیٹا تم کہاں گئے، تم کہاں غائب ہو گئے بیٹے؟ پھر وہ پاگلوں کی طرح ارد گرد دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ نہیں ہوا، پھر سے نہیں ہوا۔ پھر سے اسے یگت دکھائی دیتا ہے اور وہ یگت سے کہتا ہے میں نے یہ سب کچھ تمہارے مستقبل کے لیے کیا تھا بیٹا۔ یگت اس سے کہتا ہے میرے مستقبل کا سورج غروب ہو چکا ہے بابا، ہم ہار گئے ہیں بابا، تم ہار گئے ہو۔ شاہین شاہ کہتا ہے نہیں، ہم نہیں ہارے، ہم اپنا حق لیں گے۔ پھر یگت کہتا ہے میری ماں تمہاری لالچ کی بھینٹ چڑھ گئی بابا، آپ نے مجھے بھی مار ڈالا بابا، اپنی تلوار سے نہیں بلکہ اپنی ہوس سے آپ نے مجھے مار ڈالا، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ شاہین شاہ گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے زمین پر گر جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں، میں نے تمہیں قتل نہیں کیا، میں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ شاہین شاہ کی یہ حالت دیکھ کر اورحان بے اور ان کے سپاہی اپنی تلواریں واپس نیام میں رکھ لیتے ہیں۔ تبھی شاہین شاہ کو عثمان بے کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ شاہین شاہ کہتا ہے میں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے سردار، ہم اسے مل کر ڈھونڈ لیں گے نا، اگر ہم اسے ڈھونڈیں گے تو وہ مل جائے گا نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر عثمان بے کو گلے لگانا چاہتا ہے، مگر آگے اورحان بے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر وہ یہی الفاظ بولتا ہے میرا بیٹا مل جائے گا نا، ہم اسے ڈھونڈیں گے۔ اورحان بے شاہین شاہ کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہتے ہیں تم ضرور اپنے بیٹے سے مل جاؤ گے۔ مگر غصے کی آگ میں جلتا ہوا جار کتائے اپنی تلوار نکال کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، مگر اورحان بے اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، مگر ہمارا قصاص تو اگلی زندگی کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح اورحان بے اور ان کے سپاہی شاہین شاہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔